اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیارے سامعین، آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اس نورانی سفر میں۔ آج کی ویڈیو حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں ہے۔ پیارے دوستو، اس سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ امام جعفر صادق کا تعارف پیارے دوستو کچھ یوں کہ امام جعفر صادق امام علم اور معرفت کے سرچشمہ تھے۔ اسلامی فقہ اور سائنس دونوں میں ایک عظیم کردار تھے۔ سامعین کو بتاتا چلوں کہ آج کا بیان ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والا سفر ہے۔ تو چلتے پیارے دوستو، ولادت حضرت امام جعفر صادق 17 ربیع الاول 83 ہجری بمقام مدینہ منورہ۔ آپ کے والد کا نام امام محمد باقر علیہ السلام تھے۔ آپ کے دادا امام زین العابدین جو کہ امام حسین کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام فروہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کی نسل سے تھیں۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق کا شجرہ نسب ایک اہل بیت اور دوسرا صحابہ دونوں سے ملتا ہے۔ پیارے دوستو، شخصیت اور اوصاف آپ کے اس طرح کہ عاجزی، حلیم، عبادت، صبر اور تقوی، ایک رات میں ہزاروں رکعت نفل پڑھا کرتے، خدمت خلق، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے، علم کی وسعت، دین و دنیا کے علوم میں ماہر تھے۔ پیارے دوستو، پیارے بہنوں، پیارے بھائیوں، امام کے شاگرد تو ہزاروں تھے۔ بڑے بڑے محدثین، فقہ اور سائنسدان آپ سے علم حاصل کیا کرتے۔ مشہور شاگردوں میں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک اور جابر بن حیام جو کہ کیمسٹری کے بانی کہلائے جاتے ہیں۔ حدیث، تفسیر، فقہ، طب، کیمیا، فلکیات، فلسفہ، ہر میدان میں کمال تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ میں نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے، اگر نہ گزارتا تو ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام کی علمی خدمات پیارے دوستو اتنی ہیں کہ بیان سے باہر۔ آپ نے فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی جو آج بھی دنیا میں رائج ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں گہری بصیرت تھی۔ فلسفہ توحید، اللہ کی وحدانیت پر عقلی اور نقلی دلائل بھی ہیں۔ احادیث کی حفاظت اور سند کی وضاحت بھی ہے۔ پیارے دوستو، آپ حضرت امام جعفر صادق سائنس کے بانی جابر بن حیام جو کہ آپ کے شاگرد تھے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایٹمی ذرات، طبی اصول، کائنات کی ساخت پر آپ کی جامعہ گفتگو۔ اس وقت جب یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، امام جعفر کی روشنی پھیل رہی تھی، آپ کے علوم کا چرچا تھا۔ پیارے دوستو، آپ نے دور عباسی اور اموی خلفاء کے ظلم و ستم بھی دیکھے۔ سیاسی حالات میں احتیاط اور امت کو بیدار رکھنے کی کوشش کی۔ آپ نے ہمیشہ قرآن مجید اور سنت کی حفاظت پر زور دیا، باطل حکمرانوں کے خلاف حکمت اور بصیرت کے ساتھ جدوجہد کی۔ پیارے دوستو، راتوں کو قیام، دن میں روزے، دنیا سے بے غربتی، ایک مشہور قول، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر بات کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جوڑتے۔ پیارے دوستو، آپ کی وفات کچھ اس طرح کہ آپ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے اور لاکھوں عقیدت مند آج بھی آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام جعفر علیہ السلام کے قول ہیں، اللہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو جانو۔ پیارے دوستو، آپ نے فرمایا علم بغیر عمل وبال ہے اور علم بغیر اخلاص
بیکار ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پل ہے اور اس سے گزر کے جاؤ۔ سب سے بڑی عبادت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پیارے دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ علم، تقوی، اخلاق اور قربانی، یہی پیغام ہے۔ سامعین کو دعوت دیں گے کہ وہ اپنی زندگیوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں۔ پیارے دوستو، امام جعفر علیہ السلام کے کراماتی موضوع میں ایک معجزہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ایک بار آپ کے دشمنوں نے الزام لگایا کہ آپ جھوٹے وعدے کرتے ہیں یا جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ ایک مخالف نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہیں تو آگ میں جائیں۔ امام جعفر علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو آگ نقصان نہیں دیتی۔ پھر آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے اور کچھ وقت وہاں ٹھہرے۔ جب باہر نکلے تو آپ کے کپڑے تک پر آگ کا اثر نہ تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور کئی افراد فوری مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک تاریخ میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کی لاش لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ روتی رہی، کہنے لگی، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا مر گیا، دعا کیجئے کہ اللہ اسے واپس زندہ کر دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور بچہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگ گئے۔ اسی طرح ایک کرامات آپ کی کچھ یوں ہے۔ امام جعفر صادق کے دور میں مدینہ میں سخت قحط پڑ گیا، لوگ بارش کے لیے پریشان تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے اور اللہ سے دعا کی۔ کچھ لمحوں بعد آسمان پر بادل چھا گئے، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا، یہ اللہ کے ولی کی دعا ہے۔ پیارے دوستو، پیارے سامعین، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، غور سے سنیں۔ ایک بار ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اپنے دل کا حال کسی سے بیان نہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اپنے قرض اور تنگ دستی کی وجہ سے غمگین ہو، لیکن اللہ تمہیں جلد ہی کشادگی عطا فرمائے گا۔ وہ شخص حیران رہ گیا کیونکہ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد اللہ نے اس کا قرض اتار دیا۔ اسی طرح پیارے دوستو، جس پہ لوگ آج بھی حیران ہوتے ہیں، ایک شخص سخت بیمار تھا۔ اس وقت کے حکیم اور طبیب سب جواب دے چکے۔ وہ امام جعفر صادق کے پاس آیا۔ اس نے ہاتھ کی دعا کے لیے درخواست کی۔ حضرت امام فرمائی، فوراً اس کی بیماری ختم ہوئی اور وہ تندرست ہو گیا۔ یہ سب واقعات عوام میں بہت مشہور ہیں اور آپ انہیں، یہ تمام کرامات جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر بنائی گئی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ اے اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے صدقے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو تقوی اور اخلاص سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں امام جعفر صادق کے علم اور تقوی کے بدولت یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ان جیسا علم اور تقوی بھی رکھ سکیں۔ یا پروردگار، ہماری زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے خالی اور آخرت کی یاد سے محور فرما۔ یا اللہ، ہمارے رزق حلال عطا فرما، ہمارے قرض معاف فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، غریبوں کو غنی کر دے۔
پریشان حالوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ زندہ ہیں تو صحت اور ایمان والی زندگی دے، فوت ہو چکے ہیں تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، پروردگار ہمیں طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری نسلوں کو دیندار اور نیک بنا، ہماری اولاد کو صالح اور فرما بردار بنا، ہمارے گھروں میں محبت اور رحمت عطا فرما۔ یا پروردگار دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ فلسطین، شام، عراق، کشمیر اور ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کو کامیابی اور عزت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا سچا عاشق بنا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار سچا بنا۔ یا پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا سچا پیروکار بنا، ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا وقت آخر آئے اور ایمان کے ساتھ، کلمہ طیبہ کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت عطا فرما۔ یا پروردگار قبر کی وحشت کو دور فرما۔ یا پروردگار قبر میں پوچھے جانے والے سوالوں کو جواب کرنے کی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ میرے اللہ۔ یا اللہ ہمیں پل سرار سے بجلی کی طرح گزار دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ یا پروردگار دعائیں قبول فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔